الذين اصطفى أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب جسٹس ملک محی الدین صاحب، محترم جناب اعجاز خان صاحب، میرے انتہائی قابل احترام رفقائے گرامی، آپ کے سامنے موجودہ حالات کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات آ چکی ہے اور آپ خود بھی حالات سے باخبر ہیں۔ میں تحریک کے مقاصد کے حوالے سے اور اس میں عدلیہ سے متعلق اور عدلیہ کا بہت بڑا حصہ یہ بار ہے اور ہم سب بار سے متعلق ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، اور یہ علم ترا کے معنی ہے دیکھنا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ سوچنا ہے کہ آپ نے اس بات پہ سوچا ہے، آپ نے اس پہ غور کیا ہے، آپ نے ان لوگوں کے طرز عمل پہ غور کیا ہے یزعمون، جن کا یہ زعم ہے، یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پہ بھی جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان لائے ہیں اس کلام پہ بھی، اس نظام پہ بھی جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ لینے کے لیے طاغوت کے پاس جائیں۔ یریدون ان یتحاکموا، تحاکم جوڈیشل ایڈجوڈیکیشن کو کہتے ہیں، تحاکم فیصلے کرنے کو کہتے ہیں، ججمنٹ کو کہتے ہیں، کہ وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں، عدالتی فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ عدالتی فیصلے لینے کے لیے وہ جاتے ہیں الی الطاغوت، طاغوت کے پاس، اور فرمایا وقد امروا، تحقیق ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، they were commanded، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا یکفروا بھی، کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، کفر کریں طاغوت سے۔ اور شیطان نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ان کو گمراہیوں میں بہت دور لے جائے۔ طاغوت کیا ہے اور طاغوت سے انکار کی کیا معنی ہے؟ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں
3 پارے میں آیت الکرسی کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے طاغوت سے کفر کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو انکار کر دے طاغوت کا اور ایمان لے آئے اللہ پہ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، انہوں نے ایسا مضبوط حل کا تام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس میں سورۃ البقرہ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں طاغوت کی تشریح کی ہے کہ اس کا مادہ ہے طغا، طوا غائن یا، یہ اس کا مادہ ہے، اس سے بنا ہے، اور اسی سے طغیانی۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دریا کا پانی جب اپنے کناروں سے اچھل کر باہر جانے لگے اس کو طغیانی کہا جاتا ہے۔ اور طاغوت سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے حدود سے باہر نکلے، وہ اپنے حد میں نہ رہے، اپنے حدود سے باہر نکلے۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ مختلف درجے ہیں۔ پہلا درجہ فسق کا ہے، فسق نافرمانی کو کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنا، اس کو فسق کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے کفر، کفر کے معنی ہے انکار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار کرنا، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے مقابل دوسرا نظام اور قانون بنانا اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کے اس دوسرے قانون کی پیروی وہ اختیار کریں، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حکم ان کو یہ دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار آیا۔ اور کلمہ ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ، لا پہلا، لا لا الہ، کوئی معبود نہیں، طاغوت کا انکار پہلے آ گیا، الا اللہ، اور اللہ پہ ایمان پھر اس کے بعد ہے۔ جس نے اور حکم ان کو یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں گے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو دوسرا قانون نافذ کرے گا اس قانون کا وہ انکار کریں گے، لیکن وہ یہ کام کرنے کے بجائے طاغوت کے پیچھے چل پڑے ہیں اور طاغوت سے وہ اپنے فیصلے لینا چاہتے ہیں، اور شیطان ان کو گمراہیوں میں بہت دور بھٹکانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ میں سوچتا ہوں آئین کی دفعات ہے، آئین کی دفعہ 227، اسلامک پروویژنز، اسلامی مندرجات، احکام اسلام، قانون آئین کے اس حصے کو احکام اسلام کہا جاتا ہے، اسلامک انجنکشنز۔ اور اس میں دفعہ 227 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملک میں مروجہ سارے قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالا جائے گا، اور پھر 228 سے وہ طریقہ کار 230-31 تک درج ہے۔ جو قوانین رائج ہیں راج الوقت، تمام قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالا جائے گا، اور قرآن و سنت کے احکام جن کو اسلام احکام پھر کہا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکام یا اسلام کے احکام سے متصادم کوئی قانون پاس نہیں کیا جائے گا۔ اب قوانین پاس ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، اور اس کے علاوہ پھر انتظامیہ سے ایگزیکٹو کے جتنے بھی وہ ہیں ادارے ہیں، اس سے ایگزیکٹو آرڈرز پاس ہوتے ہیں۔
اس دفعے کا اطلاق بنیادی طور پہ تو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ پہ ہے، پارلیمنٹ پہ اور صوبائی اسمبلیوں پہ ہے، کہ وہ جو بھی قانون پاس کرے وہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور پھر دستور میں ایک ضابطہ دیا ہے کہ اگر کسی قانون کے بارے میں کوئی اعتراض اٹھائے کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت سے منافی نہیں ہے، تو یہی احکام اسلام، انجنکشنز آف اسلام یہاں جو درج ہیں، اس میں اس کا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جس ایوان میں صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، کوئی قانون پیش کیا جائے پاس کرنے کے لیے، اگر کوئی اعتراض اٹھائے کہ اس میں اسلام کے خلاف کوئی چیز ہے، تو اس ایوان کا 40%، 40%، یعنی یہ 2/5 بنتا ہے، 2/5، 40%، 100 اگر 5 ہے تو 2/5 40 بن گیا۔ اگر 40% ارکان اس ایوان کے یہ مطالبہ کر دیں کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے اور وہاں سے اس پہ فیصلہ آ جائے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق یہ نہیں ہے، تو اس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اب یہ یعنی بنیادی طور پہ یہ قاعدہ تو غلط نہیں ہے، لیکن اس قاعدے کا استعمال غلط ہو رہا ہے کہ جتنے بھی حکمران ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی دڑا دڑ قانون سازی کر رہے ہیں، لیکن میں اعتراض کرتا ہوں تو میرے پاس 2/5 ارکان کی تعداد نہیں ہے، اس لیے میری بات منظور نہیں ہوتی۔ اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو اس قانون کے پاس ہونے کے بعد بھی یہ اختیار ہے کہ اس کا جائزہ لے اور اس کی رپورٹ یہ یہاں پہ کہ رپورٹ خواہ انٹرم ہو خواہ فائنل ہو، اٹ شیل بی پریزنٹڈ بیفور دی ہاؤس، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن یہ پیش نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہاں پہ ایک اور نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قانون سازی صرف ایوانوں کے اندر نہیں ہو رہی، بلکہ عدالتوں میں بھی قانون سازی ہو رہی ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عدالتوں کے اندر بھی قانون سازی ہو رہی ہے۔ جوڈیشل پریسیڈنٹس، عدالتی نظائر اور عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سارے ماتحت عدالتوں پہ بائنڈنگ ہے، لازمی ہے کہ وہ ان فیصلوں کی پابندی کریں، اور ہائی کورٹ کے فیصلے اس کے ماتحت تمام عدالتوں پہ لازم ہے کہ اس کی پابندی کریں۔ تو گویا عدالتوں کے اندر بھی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بھی قانون سازی ہو رہی ہے، لیجسلیشن ہو رہی ہے۔ اگر مقننہ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ 227 کی پابند ہے، تو کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ 227 کے پابند نہیں ہیں؟ یہ بھی پابند ہے، اور اس لحاظ سے دفعہ 227 کی روح سے سپریم کورٹ اور کسی بھی ہائی کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی حکم یہ قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے، یہ صرف قانون ساز اداروں، ان قانون ساز اداروں کا نہیں، بلکہ یہ جورسپروڈنس میں، اصول فقہ، اصول قانون میں یہ اصول جب وضع کر دیا گیا اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو اس کی پابندی پر عدالتوں کو بھی کرنی ہوگی، لیکن عدالتوں میں یہ پابندی نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 3 مقدمات پیش کر رہا ہوں۔ ایک ممتاز قادری کا مقدمہ ہے، اور ایک آسیہ مسیح کا مقدمہ ہے، اور ایک ریمنڈ ڈیوس کا مقدمہ ہے۔ 3 مقدمات ہیں، ایک ممتاز قادری کا، ایک ریمنڈ اس کا آسیہ مسیح کا، اور تیسرا ریمنڈ ڈیوس کا۔ ممتاز قادری کے کیس میں نے پڑھا ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ نے نچلی عدالتوں کے فیصلے پہ ریپروڈیوس کیے ہیں، اور اس میں ممتاز قادری کا وہ بیان درج ہے کہ اس نے نچلی عدالت میں، ٹرائل کورٹ میں جو بیان دیا ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ
سلمان تاثیر جب آسیہ مسیح کے ساتھ جیل میں ملاقات کے لیے جاتا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ گورنر صاحب اس عورت نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے، اور صرف الزام نہیں ہے بلکہ سیشن کورٹ کے اندر ٹرائل میں اس پہ ثابت ہو چکا ہے۔ سیشن جج نے پھانسی کا حکم یہ اندھیرے میں نہیں لگایا، اور پھر اپیل ہائی کورٹ کو ہوئی ہے اور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھا ہے۔ یعنی یہ سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ اس کے فیصلے جو ہیں اس بات پہ یہ سواد ہیں کہ آسیہ مسیح توہین رسالت کی مرتکب قرار پائی ہے اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور یہ لکھا ہے فیصلے میں کہ ممتاز قادری نے کہا کہ میں نے کہا کہ گورنر صاحب یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، اور اس نے مجھے ڈانٹا اور جھٹکا۔ کچھ دنوں بعد میں نے دوبارہ کہا، اور اس کے بعد تیسری بار کہا، اور اس کے بعد پھر میرا صبر جواب دے گیا، میرا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اور میں نے اس پہ بندوق تان کے اس کو مارا، اور بندوق اپنے سپاہی دوستوں کو حوالے کر کے خود کو ان کو حوالے کر دیا۔ اس میں ان پہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے دفعات لگائی گئی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ٹیررزم تو کسی صورت میں بھی، ٹیررزم کی تعریف تو کسی صورت میں بھی اس پہ ثابت نہیں آتی۔ ایک شخص جس نے یہ بیان دیا ہے اور ریکارڈ پہ بھی موجود ہے، اور اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہی کچھ ہوا ہوگا، اس نے قتل کے بعد اور کوئی ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اور کوئی اقدام نہیں کیا ہے، اور اپنا اسلحہ حوالے کر دیے پولیس کو اور خود کو بھی حوالے کر دیے۔ اس کو کسی تعریف میں بھی ٹیررزم میں نہیں لایا جا سکتا۔ ٹیررزم تو نہیں ہے۔ اب گریو اینڈ سڈن اینڈ گریو پرووکیشن، وہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سڈن اینڈ گریو پرووکیشن کا فوری اور شدید اشتعال کا اس سے بہتر اور کوئی کیس نہیں ہوگا، اور یہ دنیا میں مسلمہ اصول ہے، تسلیم شدہ اصول ہے پوری دنیا کا، کہ اگر کوئی جرم گریو اینڈ سڈن پرووکیشن میں کیا جائے، شدید اور فوری اشتعال میں کیا جائے، اس پہ پھانسی کی سزا نہیں بنتی۔ یعنی پوری دنیا کے کسی قانون میں بھی ممتاز قادری پہ پھانسی کی سزا نہیں بنتی، اور اگر 295C اپلائی کیا جائے توہین رسالت کا وہ کہ دفعات ان کے شقات مندرجات کو اگر اپلائی کیا جائے تو سرے سے یہ جرم ہی نہیں ہے۔ ممتاز قادری کے لیے دنیا کے تمام قوانین میں سوائے قید کے اور جرم نہیں، اور اسلام کے قانون میں اور تعزیرات پاکستان میں اس کے لیے سرے سے کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ سیشن کورٹ میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اس کو سزا سنائی گئی، اور ہائی کورٹ نے پھر اتنا کیا کہ اینٹی ٹیررسٹ کے دفعات کو ہٹا کے صرف قتل عمد کا اسے مجرم قرار، لیکن سزا وہی بحال رکھی۔ اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ کیا تھا، رحمت بابا ثاقب نثار نے جو فیصلہ لکھا ہے اور اردو میں لکھا ہے، اور نہیں یہ فیصلہ تو انگریزی میں ہے، وہ آسیہ مسیح کا فیصلہ پھر اردو میں لکھا ہے، اور اس فیصلے میں اس نے جو کہا ہے، یعنی یہ اس کی جہالت، یہ سپریم کورٹ کا جج ہے، ہائی کورٹ کا جج رہا، پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ کا جج، پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ شریعت ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ شریعت فیڈرل شریعت کورٹ اور شریعت اپیلیٹ بینچ کا موضوع ہے۔ حالانکہ قتل عمد یہ تعزیرات پاکستان میں اس میں بھی اسلام کا قانون ہے، قصاص اور دیت کا قانون ہے، اور قصاص اور دیت کا قانون قرآن و سنت کا قانون ہے،
اور جسٹس ثاقب نثار پہ لازم تھا کہ وہ قرآن و سنت کے قانون کو پڑھتا اور اس کے مطابق وہ فیصلہ دیتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ شریعت تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو فیڈرل شریعت کورٹ کا اور شریعت سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کا وہ ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم تو موجودہ قانون پہ فیصلہ کریں گے۔ ایک تو دفعہ 227 کی روح سے سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہونا چاہیے، ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ممتاز قادری کے کیس میں اس کے تعزیرات پاکستان کے توہین رسالت سے متعلق دفعات کا اطلاق یہ لازمی تھا، اور انہوں نے یہ نہیں کیا، اور ممتاز قادری کو عدلیہ نے پھانسی کا حکم سنایا، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، اور ہمارے انتظامیہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے کیا 29 فروری کو ان کو پھانسی دی، 29 فروری 2016 29 فروری 2016 میں آیا، اس کے بعد 29 فروری 2020 میں آیا، اس کے بعد 29 فروری 2024 میں آ رہا ہے۔ ہر سال 29 فروری نہیں آتا۔ یہاں انتظامیہ کی بدنیتی بالکل عیاں ہے کہ لوگ بھول جائیں اس بات کو کہ کیا ہوا تھا، ہر سال یہ بات نہ آئے، بلکہ 4 سال بعد دوسری بار 2020 میں آیا، اور تیسری بار پھر 2024 میں آئے گا۔ اور ایک دن پہلے، یعنی یہ جیل رولز ہیں اور قوانین ہیں کہ جس کو پھانسی دی جا رہی ہو اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ کی ملاقات ایک دن پہلے کرائی جاتی تھی۔ انہوں نے ملاقات رات کے اندھیرے میں کرائی، دن پہلے نہیں کرائی، اور پھر پھانسی بھی وہ صبح کے وقت نہیں ہوئی بلکہ رات کے جٹپٹے میں۔ اور یہ ایک کیس تو یہ ہے کہ جس میں عدلیہ، انتظامیہ سب نے مل کر قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ اور دوسرا کیس آسیہ مسیح کا، ممتاز قادری کا کیس بعد میں ہوا، آسیہ مسیح کا کیس پہلے ہوا تھا۔ آسیہ مسیح کو ہائی کورٹ نے پھانسی کا حکم سنایا تھا، سیشن کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا تھا، لیکن سپریم کورٹ میں اس کی اپیل پتہ نہیں کب ہوئی اور کیسے ہوئی، لیکن وہ بعد میں فیصلہ ہوا، اور ممتاز قادری کا فیصلہ سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے اس دوران کروا دیا گیا، اور ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ اس سے ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں، اس نظام کے اندر اس کی آئین، اس کی تعزیرات، اس کی قوانین، اس کے قواعد و ضوابط، اس کے اصول، ان سب سے انحراف کون کر رہے ہیں؟ عدلیہ اور انتظامیہ، دونوں اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو وہ کریں۔ اور آسیہ مسیح کا وہ فیصلہ، اس میں پھر وہ فیصلہ ثاقب نثار نے اردو میں لکھا، اس میں اس کو اس وقت پھر قرآن و سنت بھی یاد آیا، اور اس میں قرآن و سنت کو درج بھی کیا گیا۔ ممتاز قادری کے وقت کو اس کا فرمانا یہ ہے کہ قرآن و سنت اور شریعت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آسیہ مسیح کے کیس میں اس کو چھڑانے کے لیے وہ قرآن و سنت سے سہارا پھر لیتا ہے، اور پھر آسیہ مسیح کو جیل سے سیدھا بیرون ملک لے جایا گیا۔ تیسرا کیس یہ ریمنڈ ڈیوس کا ہے، یہاں پہ، اور اس نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سفارتکار نہیں تھا، وہ کنٹریکٹر تھا، اور وہ سفارت خانے میں رہتا تھا، اور اس نے لاہور کے دن دہاڑے بڑے بازار میں پاکستان کے 2 شہریوں کو پستول سے گولی چلا کر قتل کر دیا ہے، اور وہ گرفتار ہوا، اور وہ جیل میں ہوا، اور وہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو صدر مملکت آصف علی زرداری اور ڈی جی آئی ایس آئی، پتہ نہیں اس وقت کون تھا، شجاع پاشا، اور چیف آف آرمی اسٹاف، اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ سب سرگرم عمل ہوئے، اور سیشن جج کو
جیل لے جایا گیا اور جیل کے اندر وہاں فیصلہ دیا گیا اور دیت پہ مقتولین کے ورثاء کو لے جایا گیا. اور یہ بھی عام کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ پاکستان کے خزانے سے ان کو دیت کی رقم ادا کی گئی، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ دستخط کریں اور دیت کی رقم لے لے. اور دیت قرآن و سنت کا قانون ہے. ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے ان کو دیت کا قانون یاد آتا ہے. ممتاز قادری کے لیے تو توہین رسالت کا قانون حرکت میں نہیں آتا، اور ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے دیت کا قانون، اور پھر بالجبر زور سے مقتولین کے ورثاء کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دیت قبول کر لیں اور ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر کے بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے. اس وقت ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں. 227 موجود ہے اور 227 پہ عدلیہ کے اندر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور 227 سے آگے بھی پھر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جن کے بارے میں یہ شیل کے الفاظ ہیں، شیل بی پریزنٹڈ بیفور دی ہاؤسز، لیکن وہ آج تک پیش نہیں ہو رہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام قوانین کا جائزہ لیا جا چکا ہے اور اس میں مزید بھی بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کی مقننہ کے ذریعے، ایوانوں کے ذریعے اس کو قرآن و سنت موجودہ قوانین کو 1973 سے 2023 تک قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈالا گیا. کچھ قوانین بڑے مشکل سے ڈالے گئے، لیکن آئین ہمارا معید ہے. جس طرح مولانا راحت حسین صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آئین ہمارے حق میں ہے اور ان کے خلاف ہے. میں آئین کی ایک دوسری دفعہ کبھی یہاں عرض کرنا چاہوں گا. آئین کی دفعہ 251 ہے کہ یوم آغاز، اور یوم آغاز کیا ہے؟ 14 اگست 1973. پاکستان کے اس آئین جو اس وقت نافذ ہے، اس کا یوم آغاز 14 اگست 1973 ہے، اور اس 14 اگست کو 2023 تک اگر ہم شمار کر لیں تو کتنے سال گزر گئے؟ 50 سال، نصف دہائی گزر گئی. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یوم آغاز سے لے کر 15 سال تک کے عرصے میں پاکستان کی ریاست کی سرکاری زبان اردو قرار دی جائے گی. ریاست پاکستان کے تمام جملہ امور کو اردو میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ سارا نظام انگریزی کی بجائے اردو میں چلے گا. اس وقت یہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ جو بحث کرتے ہیں عدالتوں میں، آپ ایک فریق کی طرف سے اور مخالف وکیل دوسرے فریق کی طرف سے، اور عدالت کے اندر بحث ہوتی ہے، اور نہ آپ کا فریق کچھ سمجھتے کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ دوسرا فریق کچھ سمجھتے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. غیر کی زبان میں بات ہو رہی ہے اور کتابیں بھی غیر کی زبان میں ہے، اور فیصلے لکھے جا رہے ہیں، فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں ملک کے اندر کوئی بہتری نہیں آ رہی. اور دستور کی دفعہ 251 کی روح سے ملک کا سارا نظام بھی اردو میں ہونا چاہیے، اور ہمارے عدالتوں کے تمام فیصلے بھی اردو زبان میں ہونے چاہیے. 227 کی روح سے عدالت عظمیٰ اور عدالت ہائے عالیہ کے تمام فیصلے اور تمام احکامات یہ قرآن و سنت کے مطابق اور دفعہ 251 کی روح سے اردو زبان میں ہونے چاہیے. اور ہمارا پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی بھی اس کا پابند ہے کہ وہ اس طریقے سے یہ کام کرے. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں کہ سینٹ 2003 میں سینٹ میں ہم گئے اور حلف ہوا، اور حلف کے بعد خلیج میں یہ دوسری جنگ امریکہ نے چھیڑ دی تھی عراق میں، اور اس پہ بحث ہوئی. اس کے بعد قرارداد پیش ہوئی. اس قرارداد پہ اتفاق تھا، اور صرف ایک لفظ پہ 2-3 دن تک ہمارا اختلاف چلتا رہا. یعنی اس قرارداد کے نفس مضمون پہ مکمل اتفاق تھا، ایک لفظ
حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وی ڈپلور، جو صورتحال تھے اس کے بارے میں ان کے الفاظ سے ڈپلور، اور ہم کہتے تھے کہ یہ لکھیں کنڈیم۔ ڈپلور اور کنڈیم میں کتنا فرق ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم 3 دن تک اس بحث میں پڑے رہے کہ ہم کہتے رہے کنڈیم لکھو اور وہ کہتے رہے ڈپلور لکھو، اور اگر یہ اردو میں ہوتا تو دونوں کے لیے مشترک لفظ ہے مذمت، اور وہ ترجمہ کرتے ایک ڈپلور اور ہم ترجمہ کرتے کنڈیم، لیکن لفظ ایک ہی استعمال ہوتا۔ قابل افسوس بھی ڈپلور کو یعنی وہ نرمی ہے اس میں، اور ہم سختی ڈالنا چاہتے تھے اور وہ نرمی ڈالنا چاہتے تھے، تو یہ ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ وہ غلام ذہنیت کے مالک اور انہی قوانین کے جو انگریز چھوڑ چکا ہے انہی قوانین کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور آئین کے اندر اسلامی دفعات یہ شروع دن سے ہے کہ اس ریاست پاکستان کا نام، مملکت پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اسلامی سب سے پہلا لفظ، پھر دوسری دفعہ کہ اس کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور پھر دفعہ 2 الف وہ پھر بعد میں 1984 میں اس کو شامل کیا گیا، اور وہ بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ 1956 کا دستور جب پاس ہوا اور قرارداد مقاصد اس کے دیباچے میں رکھا گیا، تو کچھ لوگ عدالتوں میں گئے کہ اب عدالتیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہیں۔ اس وقت جسٹس منیر کا فیصلہ آیا کہ قرارداد مقاصد آئین پاکستان کا دیباچہ ہے اور دیباچہ قابل تنفیذ حصہ نہیں ہے، اس لیے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اور 1984 میں جب ضیاء الحق ریفرینڈم کرا رہا تھا تو میاں طفیل محمد صاحب جماعت کے امیر تھے، انہوں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ ہم آپ کی حمایت اس شرط پہ کرتے ہیں ریفرینڈم میں کہ آپ قرارداد مقاصد کو آئین کا قابل تنفیذ حصہ بنائیں گے، اور انہوں نے قابل تنفیذ حصہ دفعہ 2 الف کے تحت بنا دیا، اور اس کے مطابق پھر فیصلے ہونے لگے۔ جسٹس خلیل الرحمان اور جو اسلامی نظریاتی کونسل اور پھر شرعی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے جسٹس تنزیل الرحمان، ان 2 ججوں نے باقاعدہ ہائی کورٹس میں فیصلے دیے اس بنیاد پہ کہ اب یہ پاکستان کے آئین کا قابل تنفیذ حصہ بن چکا ہے اور عدالتیں پابند ہیں کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں۔ لیکن 1988 میں بینظیر وزیر اعظم بن گئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ 5 کے جتنے بھی سزا یافتہ مجرم ہیں ان سب کو میں نے معاف کر دیا، اور آرٹیکل 45 کی روح سے غلام اسحاق خان نے فرمان جاری کر دیا کہ 5 کے سزا یافتہ مجرموں کی سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ اس پہ کچھ لوگ ہائی کورٹ گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ صدر کا یہ فرمان یہ آئین کے اب خلاف ہے، 2 الف کے خلاف ہے، اور سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا، اور سپریم کورٹ میں حاکم خان کیس، مشہور کیس حاکم خان کیس، اس میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 45 یہ کنکرنٹ ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ 2 الف بھی ہوگا لیکن 45 پہ بھی عمل درآمد ہوگا، اور دونوں ساتھ ساتھ اب چل رہے ہیں اس وقت سے، اور وہ کنفیوژن آج تک پایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہم اس ملک کے نظام کو، آئین تو ہمارے پاس ہے اور آئین کے اندر ہمارے پاس 227 بھی ہے، 251 بھی ہے، 38F سود کے بارے میں ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس میں بھی کئی باتیں، پرنسپلز آف پالیسی میں بھی، اور دیباچے میں بھی یہ بات ہے، یہ قرارداد مقاصد میں
کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے شہریوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دائرے میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اہل بنائیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ ریاست اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، اس کے خلاف چل رہا ہے۔ ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ایک یہ کہ ہم عدالتوں کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کریں کہ ان کے فیصلے قرآن و سنت کی منافی نہ ہو، قرآن و سنت کے کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی حکم قرآن و سنت کی منافی نہ ہو۔ اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آرٹیکل 251 پہ بھی کہ انتظامیہ پورے سرکاری نظام کو، سرکار کے سارے نظام کو اردو کے مطابق ڈالے، اردو میں وہ بنائے، لیکن خود سپریم کورٹ کے فیصلے اردو میں نہیں آ رہے۔ خواجہ جواد صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد پھر ان کے فیصلے اردو میں آنے لگے، اور اس بینچ میں ان کے ساتھ دوست محمد خان تھے۔ دوست محمد خان نے بھی کئی فیصلے اردو میں لکھے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ اردو کے فیصلوں کا سلسلہ رک گیا اور سارے فیصلے پھر انگریزی میں ہونے لگے ہیں۔ یہ ساری کارروائی سپریم کورٹ کا فیصلہ خود سپریم کورٹ تسلیم کر لے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹس تسلیم کر لیں کہ وہ اپنی کارروائیوں کو اردو میں ڈالے، اور پھر سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر بنیادی زبان، سرکاری زبان اردو ہو، اور ضرورت کے تحت انگریزی میں وہ ترجمے کرتے رہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کسی ٹی وی چینل کے ایک رپورٹر نے اپنے کیمرہ مین اپنے ساتھ لیا اور پنجاب اسمبلی کے دروازے پہ وہ کھڑا ہوا، اور وہاں سے جو بھی ممبر گزرتا تھا اس سے انگریزی میں سوال پوچھتا تھا، اور جتنے لوگوں سے سوال پوچھا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا، نہ کوئی مرد اور نہ کوئی خاتون، کہ وہ اس کا جواب دیتے، اور وہ ہر ایک یہ کہتا ہے کیا انگریزی؟ نو نو نو، اردو میں پوچھیں، اردو میں پوچھیں، اور پھر اس کو چھوڑ دیتا کہ جاؤ تم پھر۔ یہ یعنی جس زبان کو اراکین ایوانہا، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین کی اکثریت جس زبان کو نہیں سمجھتی، وہ ہمارے ایوانوں کی سرکاری زبانیں ہیں، اور جو زبان سمجھتے ہیں اس زبان کو سرکاری زبان قرار نہیں دے رہے۔ یعنی ہمارے کام اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن بنیادی کام کہ اس ملک کے نظام کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں، اور پھر اردو ایک ہمارا ذریعہ رابطے کا ذریعہ ہے، پورے ملک میں رابطے کا ذریعہ اردو ہے، اور ہم اپنے صوبے کے اندر یعنی کئی حصے ایسے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہیں ہم اردو بولنا پڑتا ہے، چترال میں اردو بولنا پڑتا ہے، ہزارہ میں اردو بولنا پڑتا ہے، ایک ہی صوبے کے اندر اردو کے بغیر ہم نہیں گزارا کر سکتے۔ اس طرح بلوچستان ہے، بلوچ، پختون، براہوی یہ آپس میں رابطہ اردو زبان میں کرتے ہیں، اور پھر سندھ میں مہاجر اور سندھی، اور پنجاب کے مختلف حصوں میں، اور پھر پورے ملک کے اندر اردو اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ اردو کو اگر سرکار کی زبان قرار دیا جائے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور قرآن و سنت اصل بنیاد ہے۔ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے سوا اور کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی اس کے استحکام کی، اس لیے قرآن و سنت کے لیے ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم جدوجہد کریں، اور پھر نظام میں جو کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو روب عمل لایا جائے۔ روب عمل لانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں، اور جو بہتری ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور یہ ہمارا مستقل کام ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، عبوری دور ہو، نگران حکومت ہو یا مستقل حکومت ہو، ہم اس سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے، اس پہ بحث بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا مستقل کام بہرحال یہ ہے۔ ان دو امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا، اور باقی باتیں انشاءاللہ العزیز ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے اپنی جدوجہد تیز کریں، اور اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں اس ملک کے اندر اسلامی نظام برپا فرمائے،
اور دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات کچھ